بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ ویڈیو سکپ مت کرنا اور مکمل دیکھنا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تعارف: اللہ کی قدرت اور تخلیق کائنات کا مقصد۔ قرآنی آیات میں تخلیق آسمان و زمین کی تخلیق کے مراحل، عرش و پانی کی تخلیق، 7 آسمان و زمین، دن اور رات کا نظام، سورج، چاند اور ستارے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں تخلیق کائنات، اسلامی مفسرین اور علماء کے اقوال۔ 6. کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انسان کی ذمہ داری۔ 7. سائنس اور قرآن کا تقابلی جائزہ مختصر۔ 8. اختتامیہ اور نصیحت۔ یہ مضمون مسلسل بیان کی صورت میں ہوگا تاکہ روانی بھی برقرار رہے اور قارئین آسانی سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان کیسے بنائے؟ اسلامی نقطہ نظر سے ایک جامع مطالعہ۔ تعارف: اللہ رب العزت کی ذات یکتا اور بے مثال ہے۔ وہی خالق کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے جس نے اپنی بے پایا قدرت اور حکمت سے آسمان و زمین اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں بار بار یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کسی حادثاتی عمل یا خودکار نظام کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک علیم و حکیم رب کے ارادے اور حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورۃ الزمر 62۔ ترجمہ: اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ مضمون اسی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کس طرح پیدا کیے۔ قرآن و سنت اور اسلامی مفسرین کی تشریحات کی روشنی میں قرآن مجید میں تخلیق کائنات کا ذکر۔ قرآن مجید میں تقریباً 750 سے زائد مقامات پر آسمان و زمین کی تخلیق اور کائنات کے نظام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ سورۃ الاعراف 54۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا۔ یہ 6 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی دن نہیں جو ہماری دنیاوی گنتی کے دن ہیں، بلکہ اللہ کے دن کا تصور وسیع اور مختلف ہے۔ تخلیق کے مراحل۔ سب سے پہلے عرش اور پانی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء۔ ترجمہ: اللہ موجود تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی کائنات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور پانی پیدا کیا۔ دوسرا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ ترجمہ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھی تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا، میرے حکم کے مطابق آؤ، خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آسمان و زمین کی ابتدائی حالت دھوئیں کی طرح تھی، پھر اللہ نے اپنے حکم سے ان کو وجود بخشا۔ 3. 7 آسمان۔ قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ سورۃ الملک 3۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ان 7 آسمانوں کی حقیقی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہر آسمان اپنی وسعت اور ساخت میں دوسرے سے جدا ہے۔ 4. زمین کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ سورۃ الطلاق
12 ترجمہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین کی بھی ان جیسی، یعنی زمین کی بھی 7 پرتیں یا طبقات ہیں، جیسا کہ آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ زمین تہہ در تہہ مختلف ساخت رکھتی ہے۔ 5 سورج، چاند اور ستارے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سورۃ النبا 13۔ ترجمہ اور ہم نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا۔ یہ چراغ سورج ہے جو روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورۃ نوح 16۔ 6 دن اور رات کا نظام۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، سورۃ الاعراف 54۔ ترجمہ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہی گردش کائنات کے توازن کو قائم رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ التربۃ یوم السبت وخلق فیہا الجبال یوم الاحد وخلق الشجر یوم الاثنین وخلق المکروہ یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الاربعاء وبث فیہا الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعۃ، صحیح مسلم۔ یعنی زمین، پہاڑ، درخت، نور، مخلوقات اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے مختلف دنوں میں کی۔ علماء و مفسرین کے اقوال۔ امام طبری، امام قرطبی اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے وضاحت کی کہ قرآن میں 6 دن سے مراد تخلیق کا ایک خاص مرحلہ وار نظام ہے، نہ کہ ہماری دنیا کے 24 گھنٹوں والے دن۔ امام رازی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر کسی تھکن کے پیدا فرمایا تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ خالق بھی مخلوق کی طرح کسی کمزوری کا شکار ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات 56۔ ترجمہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی آسمان و زمین اور کائنات کی ساری تخلیق کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ قرآن اور سائنس۔ آج جدید سائنس بگ بینگ تھیوری کی بات کرتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ ترجمہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جمی ہوئی تھیں تو ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا؟ یہ آیت واضح طور پر بگ بینگ کے تصور سے مشابہ ہے۔ اختتامیہ۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر قرآن و سنت میں بار بار آیا ہے تاکہ انسان کائنات کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نظام محض کھیل کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ انسان کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ خالق کی عبادت کرے، کائنات کی نشانیوں میں غور کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔